السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قواعد میں فعل معروف اور فعل مجہول۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فعل معروف کی۔ فعل معروف کیا ہے؟ جس فعل میں کام کرنے والا معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے علی نے خط لکھا، یہاں علی کام کرنے والا ہے اس لیے لکھا ہے، تو یہ جملہ جو ہے وہ فعل معروف ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، بچے کھیل رہے ہیں۔ بچے جو اس میں فاعل ہے، مطلب کھیلنے والے، کون کھیل رہا ہے؟ بچے کھیل رہے ہیں، تو فعل معروف کا جملہ ہے۔ میں نے کتاب پڑھی، میں فاعل ہے یعنی کتاب میں نے پڑھی، تو یہ فعل معروف کا جملہ ہے۔ اس کی مزید مثالیں یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، جیسے علی نے خط لکھا، بچوں نے کھانا کھایا، میں نے کتاب پڑھی، احمد نے دروازہ کھولا، طالب علم نے سبق یاد کیا، صفیہ نے کمرہ صاف کیا، ہم نے درخت لگایا، اسلم نے پانی پیا، بچوں نے کھیلا، ماں نے کہانی سنائی۔ ان تمام جملوں میں علی، بچوں، میں، احمد، طالب علم، صفیہ، ہم، اسلم، بچوں، ماں، یہ سب فاعل ہے۔ جس میں فعل یعنی کام کرنے والا ہمیں معلوم ہو تو یہ تمام جملے فعل معروف کی مثالیں ہیں۔ اگلا ہمارا جو ہے عنوان وہ ہے فعل مجہول کیا ہے؟ فعل مجہول وہ ہوتا ہے جس میں کام کرنے والا پوشیدہ ہو یا معلوم نہ ہو۔ اس میں فاعل جو ہے وہ معلوم نہ ہو یا پوشیدہ ہو تو فعل مجہول کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر خط لکھا گیا، یہاں پتہ نہیں کون لکھنے والا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے خط کس نے لکھا ہے، تو یہاں فاعل جو ہے واضح نہیں ہے، اس لیے یہ فعل مجہول ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں آپ، کہانی سنی گئی، خط لکھا گیا، کھانا کھایا گیا، سبق یاد کیا گیا، کمرہ صاف کیا گیا، درخت لگایا گیا، پانی پیا گیا، کھیل کھیلا گیا۔ ان تمام جملوں میں ہمیں فاعل یعنی فعل جو ہے سر انجام دینے والا، کام کرنے والا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ان تمام جملوں میں فاعل پوشیدہ ہے، تو یہ تمام جملے فعل مجہول کی مثالیں ہیں۔ اگلا میرا موضوع ہے محاورہ کسے کہتے ہیں؟ محاورہ ایسے جملے یا الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں جس کا ظاہری مطلب کچھ اور ہو مگر مراد یعنی اصل مطلب کچھ اور ہو تو محاورہ کہلاتا ہے۔ لفظ محاورہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ محاورے کے لغوی معنی کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ لفظ محاورے کا مطلب ہے آپس میں بات چیت کرنا یا گفتگو کرنا۔ محاورہ دراصل زبان کی خوبصورتی اور دلکشی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، تو اردو زبان میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے الفاظ، جملے یا الفاظ ہوتے ہیں جن کا ظاہری مطلب کچھ اور لیکن اصل مطلب کچھ اور ہوتا ہے، یعنی محاورہ اپنے جو ہے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں کچھ محاورات دیکھیں۔ آسمان سر پر اٹھانا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے آسمان کو سر پر اٹھا کر ہم لیے پھر رہے ہیں، نہیں، یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے بہت شور مچانا۔ آنکھ کا تارا، اب یہاں پر آنکھ کا تارا یا کوئی تارا نہیں ہے، بہت عزیز شخص یعنی بہت عزیز کوئی ہمیں ہو تو ہم اسے کہتے ہیں آنکھ کا تارا۔ ہاتھ پاؤں مارنا، اب الفاظ کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہاتھ اور پاؤں کسی کو مارنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کوشش کرنا۔ ناک کٹنا، اب اس کا مطلب ہم جو ہے ظاہری مطلب دیکھیں یا اصل مطلب الفاظ پہ غور کریں تو ناک، کسی کا ناک کاٹ دینا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے شرمندہ ہونا۔ کانوں کان خبر نہ ہونا، اس کا مطلب ہے کسی کو پتہ نہ چلنا۔ اسی طرح اگلے محاورے میں دیکھیں آپ، جان جان افرین کے سپرد کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مر جانا، اپنی جان خالق کے حقیقی کے حوالے کر دینا۔ جلا بخشنا، اس کا مطلب ہے رونق پیدا کرنا، تازگی دینا، چمک پیدا کرنا، نکھار پیدا کرنا۔ موت کے منہ میں آنا، اس کا مطلب ہے خطرناک حالت میں پہنچ جانا یا مرنے کے قریب ہونا۔ اب انہی سے میں نے کچھ مزید جملے بنائے آپ کے سامنے۔ جملے دیکھیں، بوڑھے شخص نے آخر کار جان جان افرین کے سپرد کر دی۔ سپاہی وطن کی حفاظت کرتے ہوئے جان افرین کے سپرد ہوا۔ بارش نے باغ کے پھولوں کو جلا بخش دی۔ علم انسان کے کردار کو جلا بخشتا ہے۔ حادثے میں زخمی شخص موت کے منہ میں آ گیا مگر بچ گیا۔
بم دھماکے میں کہیں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ اب اسی طرح مزید محاورات یہاں میں نے لکھے ہیں، جیسے باغ باغ ہونا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہر طرف باغ ہی باغ ہے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ خوش ہونا۔ آسمان سے باتیں کرنا، اب اس کا ظاہری مطلب یہ نہیں کہ ہم آسمان سے باتیں کریں، اس کا مطلب ہے بہت اونچا ہونا، حد سے زیادہ بڑھ جانا۔ ناک میں دم کرنا، اس کا مطلب ہے کسی کو تنگ کرنا، کسی کو پریشان کرنا۔ گلا گھونٹنا، اس کا مطلب ہے ترقی یا آزادی میں رکاوٹ ڈالنا، کسی کو دبانا۔ لغوی معنی اس کا ہے دبا کر مار دینا یا قربان کر دینا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، اس کا مطلب ہے سخت جواب دینا، بدلہ لینا۔ اگلا دیکھیں، دن رات ایک کرنا، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ محنت کرنا۔ اب انہی سے متعلق میں نے جملے بنائی ہیں۔ پہلا جملہ دیکھیں، انعام جیت کر علی باغ باغ ہو گیا۔ بیٹے کی کامیابی کی خبر سن کر ماں باغ باغ ہو گئی۔ آج کل چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اونچی عمارت اتنی اونچی تھی کہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ بچوں نے شور مچا کر سب کے ناک میں دم کر دیا۔ مچھروں نے رات بھر ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ظالم حاکم نے عوام کی آزادی کا گلا گھونٹ دیا۔ حسد کرنے والوں نے اس کی کامیابی کا گلا گھونٹ دیا۔ آگے دیکھیں، دشمن کی زیادتی پر سپاہیوں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ اس نے اپنی توہین کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ طالب علم نے امتحان کی تیاری کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ کسان فصل کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے۔ رشوت خوری نے ایمانداری کا گلا گھونٹ دیا۔ دشمن نے قیدی کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا یا اسے مار ڈالا۔ تو یہ تمام محاورات کا استعمال کرتے ہوئے میں نے دو جملے یہاں بنائے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے بعد اگلا موضوع ہمارا دیکھیں، متلازم الفاظ۔ متلازم الفاظ سے مراد ایسے الفاظ ہیں جنہیں سنتے ہی ہمارے ذہن میں ان سے متعلق دوسرا لفظ فوراً آ جاتا ہے۔ یہ الفاظ عموماً جوڑے کی صورت میں بولے جاتے ہیں اور ہمیشہ یا اکثر ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں، آسمان کے متلازم الفاظ ایک سائڈ پہ میں نے لکھے ہیں اور ایک سائڈ پہ پہاڑ کے متلازم الفاظ۔ جیسے آسمان کے متلازم الفاظ میں آسمان کا رنگ نیلا، آسمان کے ستارے ہیں، بادل ہے، آسمان کی بلندی ہے، آسمان پہ سورج ہے، چاند ہے، بجلی کا چمکنا ہے، بارش کا برسنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام الفاظ آسمان کے متلازم الفاظ ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں، پہاڑ کے متلازم الفاظ ہیں، پہاڑ کی چوٹی ہے، پہاڑ کی بلندی ہے، وادی ہے، چشمے ہیں، درخت ہے، برف ہے۔ یہ تمام الفاظ جو ہے ان کے متلازم الفاظ کہلاتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان تمام موضوعات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔